اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے ہونٹوں والے حروف یعنی کہ با، فا، واو اور میم۔ اس کے بعد حلق سے ادا ہونے والے حروف یعنی کہ ہا، خا، عین، غین، ہا اور حمزہ۔ ان حروف کو پڑھنے کے بعد ہم نے اپنی زبان والے حروف پڑھنے ادا کیے تھے، جس میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ ہمارا جو منہ ہے اس کے کچھ الگ الگ حصوں سے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں، اور ایک حصہ ایسا ہے جس سے بہت سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ مثلا یہ جو حلق کا حصہ ہے، یہاں سے تو 6 حروف ادا ہوتے ہیں جو ہم نے حروف حلقی پڑھے۔ پھر جو ہونٹوں والا حصہ ہے وہاں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں جو ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ پھر جو زبان جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے قوف اور کاف ادا ہوتے ہیں۔ منہ کے بیچ کے حصے سے جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ پھر زبان کی سائڈ سے ایک حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زبان کی نوک اور نوک کی جو سائڈس ہیں، نوک کا اطراف، یہاں سے 9 حروف ادا ہوتے ہیں، اور وہ 9 حروف کون سے ہیں؟ ایک ہے تا دال تو، دوسرے تا دال وا، تیسرے سین زا صاد اور چوتھے را نون لام۔ یہ تمام حروف تقریباً تھوڑی تھوڑی جگہ یا تھوڑے تھوڑے الگ الگ مخرج کے ساتھ ایک تقریباً یہ جو زبان ہے نا، زبان کی نوک اور پھر اس کی سائڈس یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر کل ہم نے سب سے پہلے سیٹی والے حروف سین، زا اور صاد کو پڑھا تھا اور ان کا مخرج دیکھا تھا۔ آج ہم تا دال وا پڑھیں گے۔ جیسے سین، زا اور صاد یہ سیٹی والے حروف کہلائے، یعنی ان کو ادا کرتے ہوئے ہم نے سیٹی نکالنی ہے، تو یہ جو اوپر والے حروف ہیں تا، دال اور وا، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان میں بالکل بھی سیٹی نہ نکلے، کیونکہ یہ نرم حروف ہیں۔ تو آج ہم ان 3 حروف کو سمجھیں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آگے چلتے ہیں۔ اب آپ ان تینوں حروف یعنی تا، دال، وا کے مخرج کو نوٹ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زبان کی نوک، سب سے پہلے اس کا جو تعلق ہے اس کے مخرج کا، وہ زبان کی نوک ہے۔ تو جب زبان کی نوک اوپر یا نیچے کے سامنے کے دانتوں کے کناروں کے درمیان آئے، یعنی یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ زبان کی نوک دانتوں سے تھوڑی باہر نکالنی ہے۔ ہمارے جو اوپر کے دانت ہیں اور نیچے کے دانت، یعنی دونوں دانتوں کے بیچ میں ہمیں زبان کی نوک تھوڑی سی باہر نکالنی ہے، اور دانتوں کو ہلکا سا زبان چھوئے تب یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ زبان دانتوں کے اندر نہ ہو بلکہ دانتوں کو چھوئے اور ہلکی باہر نکلے تب یہ ادا ہوتے ہیں حروف۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان حروف میں سیٹی کی آواز پھر بند ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہے جب ہم نے کل 3 حروف پڑھے سیٹی والے جو زبان کی نوک سے ہی ادا ہوتے ہیں، اور ان میں بھی دانتوں کا تعلق تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ تب جو دانت تھے ہمارے، وہ اوپر والے اور نیچے والے، وہ دونوں آپس میں جڑ جاتے تھے اور زبان اندر ہی رہ جاتی تھی، جس کی وجہ سے دانتوں کے جڑنے کی وجہ سے اور زبان کے اندر رہنے کی وجہ سے سیٹی کی سی آواز نکلتی تھی۔ یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ دونوں دانتوں کو اگر ہم ملائیں گے تو ظاہر ہے سیٹی کی آواز آئے گی، اس لیے ہم نے دونوں دانتوں کے بیچ، اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت، ان دونوں دانتوں کے بیچ ہم نے اپنی زبان کو رکھ دینا ہے، زبان کی نوک کو رکھ دینا ہے، جس سے کیا ہوگا کہ یہ حروف سیٹی کی آواز نہیں نکالیں گے۔ تو ان حروف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سیٹی کی آواز نہیں آتی، بلکہ ان کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ اگر آپ نے اس کا مخرج جو یہاں پر بھی دیا گیا ہے یہ نوٹ کر لیا ہے، تو اب ایک بار یہ حروف میرے ساتھ ادا کریں۔ تا، تا، تا۔ آپ نوٹ کریں گے یہاں پر بالکل بھی سیٹی کی آواز نہیں ہے۔ ہلکی سانس کی آواز اگر باہر نکلے تو الگ بات ہے، باقی سیٹی کی آواز نہیں ہے۔ تا، سا، سا۔ جب آپ اسے ادا کریں گے تو سانس کی آواز یعنی کہ صفت حمز اس میں موجود ہے، تو سانس کی ہلکی آواز ہمیں باہر نکلتی محسوس ہوگی۔ سا، ذال۔ ذال میں صفت یہ ہے کہ اس کو کھینچا جاتا ہے۔ ذال، اس کے اوپر میں مد لگا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ذال کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ذال، اور نرمی سے ادا کرنا ہے، سیٹی کی آواز بالکل بھی نہیں آنی چاہیے، موٹا بھی نہیں کرنا۔ پھر وا میں صفت ہے کہ اس کو پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ابھی صفات پڑھیں گے۔ تو یہ تینوں حروف، ان کا مخرج ایک ہی ہے لیکن صفات مختلف ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جسے الگ الگ ہیں، جبکہ یہ نکلتے ایک ہی جگہ سے ہیں۔ تو یہ تا، ذال اور وا، یہ تو ہو گیا ان کا مخرج۔ اب ان کی صفات کی طرف آئیں
تو یہ کچھ صفات ایسی ہیں جو ان تمام حروف میں ایک جیسی ہیں۔ مثلا پہلی صفت ہے نرمی یعنی کہ رخاوت۔ تینوں حروف نرمی سے ادا ہوتے ہیں، زبان یا منہ پر کوئی زور نہیں دینا پڑتا۔ ظاہر ہے جب آپ حروف ادا کر رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ واقعی ہم نے اس میں کوئی سختی نہیں کرنی، منہ پر کوئی زور نہیں دینا۔ پھر زبان دانتوں کے ساتھ لگتی ہے، یعنی تینوں میں زبان کی نوک تھوڑی سی باہر نکلی ہوتی ہے، یہ تینوں میں ہوتا ہے، اور دانتوں کے کنارے سے لگتی ہے۔ پھر ان میں صفت استفعال ہوتی ہے، یعنی زبان نیچے رہتی ہے، اور یہ صفت صرف دو حروف میں ہوتی ہے، ایک سا اور دوسرا زال، جبکہ زوا الگ ہے اور یہ صفت صرف دو حروف میں ہوتی ہے، ایک سا اور دوسرا زال، جبکہ زوا الگ ہے، یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اور تا اور ذال یہ دونوں باریک پڑھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے زبان نیچے ہی رہتی ہے۔ پھر ان حروف میں صفت انفتاح ہے، جس کا مطلب ہے حروف بولتے ہوئے منہ بند نہیں ہوتا، آواز کھل کر نکلتی ہے، یعنی جو ہمارے ہونٹ ہیں وہاں سے راستہ بند نہیں ہوتا۔ جب ہم زبان کی نوک دانتوں کے اوپر سے لگاتے ہیں یا دانتوں کے بیچ میں لگاتے ہیں تب بھی ہمارا منہ ہلکا ہلکا کھلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آواز آرام سے باہر نکل جاتی ہے، اور یہ صفت صرف دو حروف میں ہوتی ہے، ایک سا اور دوسرا زال، جبکہ زوا الگ ہے، تو یعنی یہ نرمی والے حروف ہیں، آرام سے ادا کرنے ہیں، کوئی سختی کوئی جھٹکا وغیرہ نہیں دینا۔ صرف زوا کے علاوہ باقی یہ دونوں حروف نرم بھی ہیں اور یہ موٹے نہیں پڑھے جاتے۔ اب تینوں میں فرق نوٹ کریں کہ وا میں جہر ہے، یعنی تھوڑی سختی ہے، آواز بھر کر باہر نکلتی ہے، اس میں موٹاپا یعنی تفخیم ہے، تفخیم موٹے حروف کو کہتے ہیں، اور اس میں صفت اطباق بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ موٹا، یعنی اتنا موٹا کہ آپ کا پورا منہ بھر جائے۔ تو وا میں صفت جہر بھی ہے کہ واضح طور پر ادا ہوتا ہے، اور موٹا اور اطباق بھی ہے، یعنی زبان اوپر کو اٹھ جاتی ہے، جبکہ ذال میں صفت جہر ہے، ذال بھی ہمیں پوری طرح سنائی دیتا ہے، بھرپور انداز میں نکلتا ہے ذال، لیکن یہ باریک ہے، نرم ہے اور واضح ہے۔ پھر تا میں صفت ہمس ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم تا ادا کرتے ہیں تو ہلکی سانس کی آواز باہر نکلتی ہے، وہ سیٹی کی آواز نہیں ہوتی، وہ ہوا کی آواز ہوتی ہے، سانس کی آواز، لیکن سا بھی باریک ہے اور نرم ہے۔ صحیح ہے؟ تو یہ تینوں حروف میں فرق واضح ہو گیا۔ اس کو آپ ایسے بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ سا ہلکی سی سیٹی ہے جو کہ سانس کی آواز ہے، دال نرمی سے واضح طور پر ادا ہوتا ہے، جبکہ وہ تو بھاری ہے، موٹا ہے، اس کو بہت موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو وہ ذال تا، وہ ذال تا، وہ ذال۔ اب ہم ان کو حرکات لگاتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں یا میرے بعد پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ تا ذبت، تا زیر تی، تا پیش تو، تے تی تو، پھر تا دو ذبتن، تا دو زیر تن، تا دو پیش سن، تن سن سن۔ ہلکی سانس کی آواز باہر ہو لیکن سیٹی کی آواز نہ ہو، تن تن تن، نرمی سے ادا کرنا ہے، زبان کو اوپر نہیں اٹھانا۔ پھر ذال ذبذ، ذال کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے لیکن موٹا نہیں پڑھنا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذے ذی ذو، یہاں پر سانس کی آواز نہیں آئے گی اور نہ ہی سیٹی کی۔ ذال دو زبر ذن، ذال دو زیر ذن، ذال دو پیش ذن، ذن ذن ذن۔ اب وا کی طرف آئیں، وا کو ہم نے منہ بھر کر پڑھنا ہے کیونکہ اس میں صفت تفخیم بھی ہوتی ہے اور اطباق بھی، یعنی یہ ڈبل موٹا پڑھا جاتا ہے۔ وہ دو زب ون، یا دو زب و، پھر وہ زیر وی، وہ دو زیر ون، وہ پیش وو، وہ دو پیش ون، فے فی تو، ذے ذی ذو، وہ وی وو، پھر سن سن
ثن ذن 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 ون ون ون. اب شد کی طرف آئیں. حمزہ ثا ذب ثا ذب ثا الث. حمزہ ثا زیر ثا ذب ثا الث. حمزہ ثا پیش ثا ذب ثا الث 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 الث. حمزہ وا ذب وا ذب وا وا. حمزہ وا زیر وا ذب وا وا. حمزہ وا پیش وا ذب وا 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 وا. بھر کر پڑھیں، ٹھیک ہے، منہ بھر کر. وا وا. پھر حمزہ ذال ذب ذال ذب ذا. حمزہ ذال زیر ذال ذب ذا. حمزہ ذال پیش ذال ذب ذا الذ الذ الذ. اب خالی حرکات دیں. سا کھڑا ذب سا سا کھڑی زیر سی سا الٹا پیش سو سا سی سو. ہلکا کھینچ کر پڑھنا ہے. وہ کھڑا ذب وہ کھڑی زیر وی وہ الٹا پیش وو وی وو. ذال کھڑا ذب ذا ذال کھڑی زیر زی ذال الٹا پیش ذو ذا ذی ذو. اب جزم کی طرف آئیں. حمزہ ذال ذب اذ. ہم نے اس میں کوئی جھٹکا نہیں لگانا. حمزہ ذال زیر اذ نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. حمزہ ذال پیش اذ 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 اذ. حمزہ سا ذب اس حمزہ سا زیر اس. حمزہ سا پیش اس 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 اس. سانس کی ہلکی آواز نکلتی محسوس ہو. حمزہ وہ ذب اب اب موٹا پڑھنا ہے. حمزہ وہ زیر اب حمزہ وہ پیش اب 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 اب. اب حروف مدہ اور حروف لین کی طرف، جیسے ذال الف ذب ذا ذال واو پیش ذو ذال یا زیر ذی ذا ذو ذی. جلد بازی نہیں کرنی. تا الف ذب تا تا واو پیش تو تا یا زیر سی تا تو سی. وہ الف ذب وہ موٹا پا ہمیشہ ہوگا اس میں. واو پیش وو وہ یا زیر وی وہ وو وی. اب آخری ذال واو ذب ذو ذال یا ذب ذی ذو ذی. سا واو ذب سو سا یا ذب سی سو سی. واو ذب وو وہ یا ذب وی وہ وی. ٹھیک ہے، تو یہ تمام حرکات کے ساتھ حروف ہو گئے. اب ہم آخری ایکٹیویٹی کرتے ہیں، یعنی کچھ الفاظ جن کو ہم نے ہجے کرنا ہے. کچھ کو میں کرواؤں گی، کچھ کو آپ نے خود کرنا ہے. سا کی مثال میں پہلا لفظ ہے تا میم پیش ثم میم ذب ما ثم ثم. تو جب بھی آپ یہ حرف ادا کریں تب آپ نے خیال کرنا ہے کہ سیٹی کی آواز نہ ہو، نرمی سے ادا ہو، موٹا نہ ہو، منہ بھر کر ادا نہ ہو. ثم. پھر دال کھڑا ذب ذا لام زیلی ذالی کا سبق ذالی کا وہ ذب وہ. یہ جب بھی ادا کریں موٹا ہی پڑھنا ہے. لام ذب ل وَلَ میم واو پیش مو وَلَمُ وَلَمُ. تا زیر تی قاف زبق سیق تا دو زبتن سیقتن سیقتن. قاف بھی وا کی طرح پر ہی پڑھا جاتا ہے. انشاءاللہ ہم جب قاف کو ادا کریں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا.
ذال کاف زیر ذکر، ذال کو واضح پڑھنا ہے لیکن نرم پڑھنا ہے، ذال کاف زیر ذکر، رو دو پیش رن، ذکرن یعنی اس میں سانس کی آواز باہر نہیں آتی، ذکرن، وہ لام زیر ذل، لام دو زیر لن، ذلن، ذلن۔ اب باقی جو تمام مثالیں ہیں ان کو آپ کوشش کریں اور دیکھیں کہ کیا آپ کو یہ ہجے کرنے آتے ہیں۔ اگر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی کلاس بہت اچھی چل رہی ہے اور آپ بہت توجہ سے حرکات وغیرہ سب سیکھ رہے ہیں۔ پھر ہم ملیں گے، السلام علیکم۔